بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ماہ رمضان برکتوں، رحمتوں، سعادتوں کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ رمضان المبارک میں ہم ایسے اعمال اپنی عادت میں شامل کر لیں، انہیں اپنا لیں کہ جن کی وجہ سے ہماری زندگی، ہمارے معاملات اور ہمارے دیگر جو اعمال اور کام ہیں وہ درست ہو جائیں اور ان کی اصلاح ہو جائے۔ تو آج اسی سلسلے میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کرنے لگا ہوں کہ جس کی وجہ سے غربت کا اور فقیری اور تنگ دستی کا یقینی خاتمہ ہے۔ یعنی رمضان میں ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسی تربیت آپ پا جائیں، ایک ایسی عادت کو اپنا لیں کہ جس کی وجہ سے غربت اور تنگ دستی کا یقینی خاتمہ ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا ایسا شارٹ اور مختصر اور ایک عمل ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے غربت اور فقیری اور تنگ دستی کا یقینی خاتمہ ہے۔ لوگوں نے تو فقیری اور تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور بہت لوگوں نے جھوٹے اور سچے وعدے بھی کیے ہیں، لیکن میں جو آج آپ کو عمل بتانے والا ہوں، یا ایک ایسی ٹپ بتانے والا ہوں، ایک ایسا شارٹ طریقہ بتانے والا ہوں کہ جس پر عمل پیرا ہو کے غربت اور فقیری کا یقینی خاتمہ ہے، 100%، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اور یہ بات نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، بلکہ یہ بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، اور اللہ آدم کے بیٹے سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اے بنی نوع انسان، یبن آدم تفرغ لعبادتی، کہ تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میری بندگی کے لیے، میری اطاعت کے لیے، میرے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے، اور میری اطاعت و فرما برداری تیری ترجیح ہو ہر ایک کام میں، ہر ایک معاملے میں، ہر ایک عمل میں۔ ہر ایک قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچنا کہ اس میں اللہ کی حدود کا کیا حکم ہے، احکام الہیہ کیا ہیں، حدود اللہ جو ہے وہ اس میں کیا کہتی ہیں۔ تو جب ایک انسان کی، ایک مسلمان کی یہ سوچ بن جائے گی، تو حقیقت میں یہ سوچ ہی عبادت کی بنیادی فکر اور بنیادی سوچ ہے۔ فرمایا کہ تفرغ لعبادتی، کہ اپنی زندگی کو میری عبادت اور بندگی کے لیے فارغ کر لے۔ جیسے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلوایا کہ آپ پوری دنیا سے کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہی وہ نسخہ ہے، یہی وہ عمل ہے، یہی وہ ٹپ ہے، یہی وہ طریقہ ہے کہ جس پر عمل پیرا ہونے سے غربت اور تنگ دستی کا یقینی خاتمہ ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کیونکہ جس بندے کی زندگی، جس کا جینا اور مرنا، جس کی نماز اور جس کی قربانی رب العالمین کے لیے ہو جائے، تو پھر اللہ کی بشارتیں اور اللہ کے وعدے سچے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی بھی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اپنی کلام میں، اللہ رب العزت اپنی بات میں سب سے بڑھ کر سچے ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ تو ناظرین کرام، اس حدیث کے پہلے حصے پہ جتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، ہماری فکر سے ہے، ہمارے رویے سے ہے، ہماری عادت سے ہے۔ یعنی اس بات پر زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ تفرغ لعبادتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اپنی زندگی کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں رزق نہیں کمانا چاہیے، رزق حلال کے لیے تغدو نہیں کرنی چاہیے، رزق حلال کے اسباب کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ مسبب الاسباب کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ پہ توکل کو نہیں بھولنا چاہیے، روحانیت کو نہیں بھولنا چاہیے، تعلق باللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مادیت کے پیچھے روحانیت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم جو دنیا میں غرق ہو گئے ہیں، صحابہ کرام بھی رزق کماتے تھے، صحابہ کرام بھی دنیا کماتے تھے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے تھے۔ دنیا ان کے ہاتھ میں تھی، ان کے دل میں نہیں تھی، اور دل کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، دل کو اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہو، اس میں اللہ کی یاد ہو، اور جس قدر یہ یاد،
یہ فکر اور یہ ذکر زیادہ ہوگا، حقیقت میں زندگی اسی قدر عبادت سے عبارت ہو جائے گی۔ عبادت حقیقت میں زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے۔ زندگی برائے بندگی، زندگی بلا بندگی شرمندگی۔ اب حدیث کے پہلے ٹکڑے پہ جب ہم نے غور کیا تو اگلی بشارت بھی سنیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اگلا وعدہ کیا ہے؟ ایک کام کریں اور غربت اور فقیری کا یقینی خاتمہ ہے کہ اپنی زندگی کو عبادت سے عبارت کر لیجیے۔ اور زندگی اگر عبادت سے خالی ہے تو مقصد سے خالی ہے۔ زندگی اگر عبادت سے خالی ہے تو حقیقت میں وہ زندگی فضول اور ضائع زندگی ہے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان اور کافر کی سوچ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مسلمان کہتا ہے کہ مرنے کے بعد حقیقی زندگی وہ جنت اور حساب اور کتاب اور اللہ رب العزت کی جنت کی صورت میں ہے۔ اللہ نے جو اپنے مومن بندوں سے وعدے کر رکھے ہیں وہ ہیں، وہ ابدی اور دائمی زندگی ہے، ابد الآباد کی زندگی ہے۔ اسی زندگی کو جو ہے قرآن مجید نے وہ مختلف بشارتوں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے حقیقت میں ان کے لیے ہی وہ سارے وعدے اور ساری بشارتیں ہیں۔ تو اب آئیے اس حدیث میں جو بشارت ہے وہ کیا ہے، جس بنیاد پر میں بڑے یقین کے ساتھ 100% آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک عمل کرنے سے، یعنی یہ فکر پیدا ہو جائے کہ زندگی عبادت کے لیے ہے، بندگی کے لیے ہے، تو جب یہ ہماری فکر بن جائے گی تو جس بنیاد پر میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ 100% غربت اور فقیری اور تنگ دستی ختم ہو کے رہ جائے گی، وہ بشارت ہے، وہ وعدہ ہے اللہ کا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، املأ صدرک غنًا، کہ آدم کے بیٹے اگر تو اپنی زندگی کو میری عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے اور میرے احکام کو نافذ کرنے کے لیے فارغ کر لے گا تو میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، مال سے بھر دوں گا، دنیا سے بے پرواہ کر دوں گا۔ دنیا کا ہرس، دنیا کا لالچ، دنیا کا طمع تجھے باقی نہیں رہے گا، اور دلوں کے اوپر جو کنٹرول ہے اور دلوں کا جو ہیر اور پھیر ہے اور دلوں کے اوپر جو قبضہ ہے یہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ جس طرف چاہتا ہے دلوں کو پھیرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سجدے میں یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو فرمایا کہ میں تیرے دل کو دنیا کی تنگ دستی سے، دنیا کی فقیری سے وہ بے پرواہ کر دوں گا، اور میں تجھے بے پرواہ کرنے کے ساتھ ساتھ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری فقیری کو روک دوں گا، تیری فقیری کو ختم کر دوں گا، تیری تنگ دستی کو ختم کر دوں گا۔ یعنی اللہ رب العزت، ظاہر ہے کہ سارے انسان جو اس دنیا میں رہتے ہیں ان کو کھانے پینے کی اور ان کو جو بھی ضروریات لاحق ہیں، گھر میں بیوی ہیں، بچے ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ صحت اور مرض بھی ہے، غمی اور خوشی کا بھی ہے معاملہ۔ تو یہ سارے معاملات میں انسان کو کچھ نہ کچھ تو پیسے چاہیے ہی ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ تو انسان کو ذرائع یا وسائل یا اسباب تو چاہیے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تیرے اسباب کا خود ہی بندوبست کر دوں گا، میں تیرے ان پیسوں کا، تیری زندگی میں ان ساری چیزوں کا، ان ساری حاجات اور ضروریات کا خود ہی بندوبست کر دوں گا۔ جب ہمارا اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ یقینی اور پختہ ہو جائے گا، آپ دیکھیے اس کی مثال لیجئے، ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے صبح کے وقت نکلتا ہے خالی پیٹ، اور جب وہ رات کو واپس پلٹتا ہے تو وہ خود اپنا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لے کے آتا ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی دکان نہیں ہے، اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، اس کا کوئی بزنس پوائنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ نکلتا ہے اپنے گھونسلے سے اور شام کو واپس پلٹتا ہے، تو اس کو رزق کون دیتا ہے؟ اس کے بچوں کو رزق کون دیتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اللہ پہ توکل جس قدر زیادہ ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہی اسباب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تو اپنی زندگی کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے گا تو میں تیرے دل کو فقیری سے، تنگ دستی سے ختم کر کے دنیا کی بے پرواہی تیرے دل میں ڈال دوں گا۔ یعنی یہ للچانا، یہ حاجت، یہ ضرورت، یہ طمع، یہ ہرس اور یہ دنیا کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے دیکھتے رہ جانا، اور لوگوں کی مطلب گاڑیوں اور لوگوں کی بلڈنگوں اور لوگوں کی کوٹھیوں کی طرف دے دے کہ انسان کی نظریں جو ہے وہ حیرت میں ہی گم ہو جائیں، یہ چیزیں فرمایا کہ تیری آنکھ سے، تیرے دل سے میں ختم کر کے رکھ دوں گا۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی اپنی زندگی میں میری اطاعت و بندگی کو نہیں لاگو کرے گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا
ملأت یدیک شغلا، تو میں تیرے ہاتھوں کو دنیا کے کاموں میں مصروف کر دوں گا. تو دنیا کے کام کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا، سیدھا نہیں ہوگا. پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہ پہنچے گا نہیں. اس لیے کہ اسباب کو ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن اسباب کی جو ڈور ہے، مسبب جو اسباب ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اور رمضان المبارک میں ہمیں اس بنیاد پر اپنی تربیت کرنے کی، اپنی فکر کو قائم کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یہی جو اصلاح اور یہی جو فکر کی درستی ہے، یہ رمضان کے بعد بھی ہمارے کام آ سکے. یہ باقی جو 11 مہینے ہیں وہ بھی ہمارے اعمال اس فکر کی بنیاد پر درست قرار پائیں. فرمایا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اس میں اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس میں اللہ کا کچھ نہیں ضائع ہوگا. اور نعوذ باللہ، اللہ رب العزت کل کائنات کو کھلاتے ہیں، کل کائنات کو پلاتے ہیں، اور کل کائنات کو عطا کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اور اللہ رب العزت تو اتنے بے پرواہ ہیں، غنی عن العالمین ہیں، وہ جہانوں سے بے پرواہ ہے. اللہ رب العزت کی کوئی عبادت نہیں کرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان حقیقت میں انسان کا اپنا ہے. وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اور اگر تو زندگی کو بندگی کے اس حسن عمل سے نہیں بھرے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں تیرے ہاتھوں کو دنیا کے کاموں میں مصروف کر کے رکھ دوں گا. اور دوسرا جو برا انجام ہوگا، اگر زندگی میں بندگی نہیں ہے تو اس کا برا نتیجہ دوسرا یہ نکلے گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیری فقیری کو، تنگ دستی کو ختم نہیں کروں گا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کہ جو بندہ تم میں سے اپنے گھر میں، اہل خانہ میں اس حال میں صبح کرے کہ وہ پر امن ہے، کوئی اس کو ڈر، خوف، خطرہ نہیں ہے. معافن فی جسدہ، اور وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، بیماری نہیں ہے. وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس، اس کے گھر میں ایک دن کا کھانا میسر ہے. فرمایا کہ جس کو یہ چیزیں حاصل ہیں، فکأنما حیزت لہ الدنیا، اس کے لیے تو دنیا ساری کی ساری اکٹھی کر دی گئی ہے، جمع کر دی گئی ہے. انسان کی نظر تو بھرتی نہیں ہے، انسان کی لالچ کی، ہرس کی، طمع کی حد تو ختم ہی نہیں ہوتی. تو ناظرین کرام، ہمیں جو پیغام آپ تک ڈلیور کرنا تھا، جو پیغام آپ کو دینا تھا، جو میسج آپ کو بتانا تھا، وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہمیں اپنی اس بنیاد پر تربیت کرنی ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی بندگی سے رنگ جائے. جب ہماری زندگی اللہ کی بندگی سے رنگ جائے گی تو یہی معنی ہے اللہ کے اس فرمان کا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے. اور بس یہ رنگ اپنے اوپر چڑھانے کی، اس رنگ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے ملک کو، اور پوری ملت اسلامیہ کو، پوری دنیا کو اللہ رب العزت ان حالات میں رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں، سعادتوں کی وجہ سے عافیت میں، حفاظت میں رکھے. اللہ رب العزت بیماریوں سے، وباؤں سے، اور جو مختلف قسم کے وائرس ہیں، اللہ رب العزت ان سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ.